گھروں میں بے سکونی کیوں ہے؟ معاشرہ تعمیر نہیں ہوتا، والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ بھی بیچاری ماں ہے، ماں کا دل ہے، دل کے اندر درد ہے، اپنے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا۔ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو۔ میری والدہ نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر مجھے اجازت دے دو۔ کہنے لگی آپ بہت بیمار ہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے۔ میری والدہ نے کہا میں ایمبولینس پہ چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول ہے، میری والدہ ایمبولینس پہ، مسجد کے دروازے پہ ایمبولینس کھڑی، اور میں اسماعیل 27ویں شب، آج بھی 27ویں شب، اللہ میری والدہ کو معاف فرما۔ بڑی عظیم عورت تھی۔ میری والدہ باہر ایمبولینس پہ کھڑی، اور میں نے آخر میں پورا قرآن مکمل کیا۔ میں 30واں پارہ پڑھ کے باہر آیا، میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ آخری ملاقات تھی میری اپنی ماں کے ساتھ۔ عزیزو، والدین تڑپتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو ترقی کرتا دیکھ کے والدین کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہی اولاد اپنے والدین کو رلاتی ہے، پریشان کرتی ہے، ہم نے مرنا نہیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی معصوم ہستیاں بیچاری، اللہ کی قسم ان والدین کے بعد ہم کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ نے یتیموں کا دکھ کبھی نہیں سنا؟ کبھی کسی یتیم کے پاس بیٹھیں، کبھی کسی مسکین کے پاس بیٹھیں، اس سے پوچھیں عزیزو یہ والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے روئے زمین پر۔ گھروں کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، ہم نے معاشروں کو تعمیر کرنا ہے۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کی صحابیہ ہے، بیٹے کا لاشا پڑا ہوا، ابو طلحہ گھر میں آتے ہیں، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد بناؤ سنگار کیا۔ مورخین نے لکھا ہے جتنا بناؤ سنگار اس دن کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ کیسی بیوی تھی؟ اس کے اندر دل نہیں تھا؟ ہمارے گھروں میں بھی بیویاں ہیں، ہم نے معاشرہ تعمیر کرنا ہے۔ چھوٹی سی تکلیف گھر میں آ جائے، ہماری بیویاں آسمان پہ گھر اٹھا لیتی ہیں، بندہ بیچارہ کاروبار میں الجھا ہوا، پھنسا ہوا بیچارہ اتنا پریشان بیٹھا ہے، اور فون آتا ہے گھر سے بچہ گر پڑا ہے، خامند بیچارہ بھاگا بھاگا موٹر سائیکل بگا کے، گاڑی بگا کے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ روڈ پہ مر سکتا ہے، وہ بھاگ کے گھر جاتا ہے، ہاں بچے کا کیا حال ہے؟ وہ گرا تھا، اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قابل تکریم عزت ماں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑا ہی عظیم مشن، بڑی ہی عظیم رات، تاک رات، 27ویں شب، بڑی پرسکون رات۔ اور سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے نماز تراویح میں۔ اللہ سنانا بھی قبول فرمائے، اللہ سننا بھی قبول فرمائے۔ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، جس بچے نے، جس ساتھی نے اٹھ کے جانا ہے ابھی اٹھ جائے۔ یہ اٹھک بیٹھک کا سلسلہ رب کی بات، رب کے رسول کی بات اس دوران انتہائی منافی ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا اتنا مبارک ہے۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جگہ پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کے حصار میں لے لیتے ہیں، آسمان تلک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟
اللہ چند لوگ بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب کا تذکرہ کر رہے تھے، قرآن کی باتیں کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جنت کے متلاشی تھے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے آئے تھے، جتنے بیٹھے تھے، میں رب نے سب کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ میاں وہ تو بیٹھے تھے نا، ایک بندہ بیٹھا نہیں تھا، پاس کھڑا تھا، کسی کو بلانے کی غرض سے آیا تھا، وہ کھڑا تھا۔ آسمان کا رب کہتا ہے وہ ان نیک لوگوں کے پاس کھڑا تھا، میں رب نے اس کے بھی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، انہماک کے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھائیوں سے سوال کیا کس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ بڑے موضوعات قرآن مجید کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی تھی آج، لیکن دوستوں نے کہا کہ اصلاح معاشرہ پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ تعمیر ہونا چاہیے۔ کوئی والد یہاں نہیں بیٹھا کہ جو یہ کہے کہ اسے اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنی سوسائٹی کی فکر نہیں، اپنے معاشرے کی فکر نہیں۔ تو آج کا درس ہم نے معاشرہ تعمیر کرنا ہے، ہم نے گھر تعمیر کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو حضور نے معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں احساس پیدا کیا۔ بہت بڑی دولت ہے احساس۔ جس معاشرے میں میرا پیغمبر آیا اتنا بگاڑ تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ عورتوں نے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا رکھے تھے جو اس بات کی علامت تھے کہ اس گھر میں طوائفہ رہتی ہے۔ اس قدر بگاڑ، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے۔ جب میرے پیغمبر نے معاشرہ تعمیر کرنا چاہا، اصلاح معاشرہ کیا، آنے والا آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا۔ اس نے کہنے لگا اللہ کے نبی میں سفر میں تھا، کافی دنوں کے بعد گھر لوٹا تو ننھی سی کلی، چھوٹی سی کلی اور پھول میرے گھر کے آنگن میں چل پھر رہا تھا، میری بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی مجھے بابا بابا کہتی تھی، میں جب گھر سے باہر نکلا لوگ مجھے مذاق کرنے لگے، آوازیں کسنے لگے، بیٹی والا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے بیٹی کو ساتھ لیا، جا رہا ہوں، جا کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی میرے کپڑوں سے مٹی ہٹا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی بابا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے ترس نہیں آیا، اتنا سنگ دل معاشرہ۔ اللہ کے نبی میں مٹی کھودتا رہا، جب گڑھا کھود لیا میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس گڑھے میں ڈال کر کے وہ مجھے بابا بابا کہتی تھی، میں نے اوپر مٹی ڈال دی۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کی تار روئے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پیارے صحابی قیامت کا دن ہوگا، بیٹی تیرا گریبان پکڑ کے پوچھے گی بابا میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں زندہ درگور کر دیا؟ یہ معاشرہ اتنا بے حس معاشرہ، جب میرے پیغمبر نے احساس پیدا کیا تو کہا صحابہ جو 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، گھر میں کھلائے گا پلائے گا اور ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے گا، قیامت کا دن ہوگا مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ احساس پیدا کیا۔ آج پھر وہی بے حس معاشرہ، والدین پوری پلاننگز اور منصوبے کے ساتھ۔ آپ کبھی فیصل آباد کے ڈاکٹرز کے پاس جا کے پوچھیں، 4-5 سال کی بیٹیوں اور بیٹوں کو اچھے بھلے والدین منصوبہ بندی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں 5-6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں تاندلیاں والا ہماری دکان کے پیچھے نالی میں سے معصوم سی بیٹی کا لاشا ملا، نالی میں سے بچی پیدا ہوئی تو والدین نے نالی میں پھینک کے جان چھڑوائی۔ اب پتہ نہیں وہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ یہ اتنا بے حس معاشرہ اب پھر ہو چکا ہے۔ معاشرہ ہم نے تعمیر کرنا ہے، ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ یہ وہی معاشرہ تھا، یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ان کا تذکرہ کیا، اور میرے پیغمبر نے یتیمی دیکھی تھی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یتیمی ساتھ لاتی ہے دکھ زمانے بھر کے، سنا ہے باپ سر پہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ میرے پیغمبر نے یتیمی دیکھی تھی۔ آج بھی کبھی آپ کسی یتیم کے پاس بیٹھیں،
उससे पूछें जिस के सर पे बाप का दस्ते शफकत नहीं, दुकानों पे काम, होटलों पे काम, ये बोरियां नशी, छोटे छोटे मासूम बच्चे कूड़ा किरकट उठाते हुए, इनमें से अक्सरियत वो है जिनका बाप दुनिया में नहीं या मां दुनिया में नहीं। यतीमी साथ लाती है दुख जमाने भर के। मेरे पास यतीम बच्चा आता है, 3 दिन तक 5 किलोमीटर पैदल सफर करके कुरान पढ़ने के लिए आता है। बेटा तेरा साइकिल कहां है? आगे से जुमले निकलते हैं, जमीन फटने लगी, आसमान को शक हो जाना चाहिए था। कहने लगा कारी साहिब, हमारे घर में साइकिल पंक्चर हो चुका है और पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं हैं। मेरे पैगंबर ने यतीमी देखी थी, मुआशरे का रख रखाव देखा था, मेरे पैगंबर ने एहसास महरूमी देखी थी। और फिर फरमाया लोगों यतीमों को धक्के देते हो, एहसास पैदा किया। फरमाया जिस इंसान ने यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखा, पाला पोसा परवरिश की, कयामत का दिन होगा इन 2 उंगलियों में फासला हो सकता है, मेरे और उसके दरमियान जन्नत में फासला नहीं होगा। एहसास पैदा किया कि नहीं किया? मुआशरा तामीर करना था ना हमने। अल्लाह के नबी ने रियासत मदीना बनानी थी ना। आज भी मुआशरा तामीर हो सकता है। एहसास, औलाद को वालिदैन का एहसास, वालिदैन को औलाद का एहसास, शागिर्दों को उस्ताद का एहसास, उस्ताद को शागिर्दों का एहसास, इमाम को मुक्तदियों का एहसास, मुक्तदियों को इमाम का एहसास, भाई को बहन का एहसास और बहन को भाई का एहसास। लेकिन अजीब बात है, अजब रस्म है, चारा गरों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। कहां एहसास? भाई भाई का गिरेबान पकड़े हुए अदालत में, बहन भाई के खिलाफ मुकदमा लेकर के थाने कचहरी में, सगा बेटा बाप का गिरेबान पकड़े हुए एसएचओ के सामने। अजीजों, इतना बेहिस मुआशरा हमने पहले कभी नहीं देखा। मेरे पैगंबर ने जब एहसास पैदा किया, नौजवान बैठे हैं, मुआशरे तामीर नहीं होंगे एहसास के बगैर। आने वाला आता है, नौजवान है, आके कहने लगा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम कबूल कर लिया मैंने, लेकिन एक बात की इजाज़त दीजिए। अब सुनिएगा एहसास क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा नौजवान क्या चाहता है? कहने लगा इज़ल्ली लिज़िना, बस जना की इजाज़त दे दे, नमाजें सारी पढ़ूंगा, रोज़े रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा। सिहाबा पास खड़े हैं, गुस्सा आ रहा है, इसे शर्म नहीं आती? अल्लाह के नबी के सामने जिना की इजाजत। वहां मेरे और आप जैसा कोई होता तो क्या कहता? तेरी ऐसी की तैसी, फाड़ लो, कर लो। मुआशरे में जलील कर देते। ये नौजवान जानी नौजवान है, शराबी नौजवान है। हम तो मस्जिदों में सांस नहीं लेते, मार्केटों में जलील कर देते हैं, चौकों चुराहों में जलील कर देते हैं, शादी ब्याहों पे अच्छे भले नौजवान, अच्छी भली फैमिलीज को जलील करके निकाल दिया जाता है। मेरे पैगंबर ने डांटा नहीं, झिड़का नहीं, थरथल्ली नहीं डाली। मेरे पैगंबर ने कहा नौजवान इजाजत है तुझे, जना करना चाहता है ना, ठीक है। सिहाबा देख रहे हैं, अल्लाह के नबी ने करीब किया नौजवान को, कहा नौजवान जिना कर लेना, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में बेटी है? कहने लगा जी है। तुम्हारे घर में माँ है, बहन है, खाला है, फुफ्फो है, महरम रिश्ते सारे गिनवाए? कहने लगा जी सारे रिश्ते हैं। फरमाया नौजवान तुझे इजाज़त है, लेकिन ये बता अगर कोई तेरी बेटी के साथ जिना करे तो कैसा लगेगा? अगर कोई तेरी बहन के साथ करे तो कैसा लगेगा? अगर कोई तेरी माँ के साथ करे तो कैसा लगेगा? सिहाबा कहते हमने देखा, एहसास मेरे पैगंबर ने पैदा किया, डांटा नहीं, झिड़का नहीं, भगाया नहीं। जब एहसास पैदा हुआ, सिहाबा कहते आंखों से आंसू जारी हैं, ज़ारों की तार रोए जा रहा है। अल्लाह के नबी ने करीब किया, अब मरहम लगाने लगे हैं। नौजवानों में एहसास पैदा करके मरहम लगाने का काम करो। लीडर वो नहीं होता, कायद वो नहीं होता जिसके अंदर ज़र्फ ना हो। लीडर ये होता है
آنے والا آ کے کہتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے. آگے سے میرا پیغمبر قمیض ہٹا کے کہتا ہے ارے آنے والے تو نے ایک باندھا ہے, میں محمد نے 2 باندھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو اپنے پیٹ کی پڑی ہے نا, مجھے تو اپنے گھر کی فکر ہے نا, کسی کے گھر میں آگ لگے میرا کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. کسی کے لیے برا چاہنے والے یاد رکھیں وہ دن دور نہیں جب اللہ تمہارا بھی برا کرے گا. میرے پیغمبر نے احساس پیدا کیا, مرہم لگانے لگے. اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا, وہ ہاتھ کتنا بابرکت ہوگا, محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈ پڑ گئی نوجوان کے سینے میں, یہ تو ہاتھ ہے نا. میرے پیغمبر کا لعاب دہن کتنا قیمتی تھا. جابر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں. کہنے لگے اللہ کے نبی کے کان میں, اللہ کے نبی آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے, مجھے بڑی تکلیف ہے. گھر میں چھوٹا سا میمنہ تھا, میں نے ذبح کیا ہے, پکا رہا ہوں. 4 بندوں کا کھانا ہے, آپ نے اپنے ساتھ 4 ساتھی لے کے آنے ہیں اور کھانا کھانا ہے. کتنے بندوں کا؟ 4 بندوں کا. میرے پیغمبر میں احساس تھا, درد تھا. میرے پیغمبر نے کہا جابر اعلان کر دو, 1400 صحابہ میں اعلان کر دو کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. کتنے 100 صحابہ میں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اور بھاگ کے گھر گئے. جا کے کہا بیوی بہت بڑا مسئلہ بن گیا. کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کے کان میں جا کے 4 بندوں کا کہا تھا, اللہ کے نبی نے 1400 میں اعلان کر دیا ہے, اب ہمارا کیا بنے گا, شرمندگی بن گئی. بیوی بڑی سمجھدار تھی, کہنے لگی جابر پریشان کی ہوتے ہو, اعلان کس نے کروایا؟ محمد رسول اللہ نے کروایا. کہنے لگی پھر بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے. جابر ہنڈیا کو اتارنا نہیں جب تک میں محمد نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تیری دعوت قبول کی ہے جابر, ہم غلاموں کی دعوت قبول کرتے ہیں جابر. امیروں کا دسترخوان ہو تو بھاگ کے جاتے ہو, غریبوں کا دسترخوان ہو تو ہمارا ناک نہیں پڑتا, غریبوں کے دسترخوان پہ جاتے ہوئے ہماری عزت نہیں رہتی. میرے پیغمبر کے غلام کا دسترخوان ہے. جابر تیری عزت مجھ محمد کی عزت ہے, تیرا کھانا مجھ محمد کا کھانا ہے, تیرا گھر مجھ محمد کا گھر ہے. جابر جاؤ ہنڈیا کو اتارنا نہیں جب تک میں محمد نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جابر کہتے ہیں میں گھر گیا, ہنڈیا اوپر چولہے پہ ہے, اللہ کے نبی تشریف لائے, اپنا لعاب دہن نکالا, ہنڈیا میں ڈالا اور کہا جابر کھلانا شروع کر دو. میں نے کھلانا شروع کر دیا. آگے سے جابر کہتے ہیں میرا اللہ گواہ ہے 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا, ہنڈیا ویسے ہی جوش مار رہی تھی جیسے پہلے تھی. میرے پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے نوجوان کے, احساس پیدا کرنے کے بعد اللہم اغفر لذنبہ, اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے. کبھی ہم نے بھی دعا کی اپنے دوست کے لیے؟ ایتھے تے چھرے ٹوکے تیز کر کے بیٹھے ہیں اسی ہیں, چہرے پہ اور کمر پیچھے اور, میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے. لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. حسد, جلن, غیبتیں, چگلیاں, پاؤں کھینچنا, کمر پیچھے وار کرنا, پیسے کھا کے بھاگ جانا, ذلیل کرنا, تھانوں کچہریوں کے چکر لگوانا. نہیں 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 نہیں, میرے پیغمبر کا دین یہ نہیں تھا. میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے لیے, میرے پیغمبر نے دعا کی اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے. وطہر قلبہ, اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ, اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کو قرار دے دے, سکون دے دے, پاک صاف کر دے. میرے نبی نے احساس پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ ذرا بول کے بتا دے, کیا کہ نہیں کیا؟ احساس پیدا ہو گیا. اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ کی گلیوں میں اس نوجوان کو چلتے دیکھا, کبھی اس نے آنکھ اٹھا کے غیر محرم کی طرف بھی نہیں دیکھا. کس چیز کی اجازت مانگنے آیا تھا؟ زنا کی اجازت. پوری زندگی مدینہ کی گلیوں میں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اس نے.
نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے ساکی۔ احساس پیدا کیا میرے پیغمبر نے، اتنا احساس، یتیموں کا حق کھانے والے، بیواؤں کو ذلیل کرنے والے۔ میرے پیغمبر کا مہمان آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے گھر میں پیغام بھیجا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کہیں گے ہم بس کر دیں گے، بس کر دیں؟ اچھا، انہماک کے ساتھ، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ پیغمبر کا مہمان آتا ہے، اللہ کے نبی نے 9 بیویوں کے گھر میں پیغام بھیجا، کچھ بھی نہیں ملا۔ ابو بکر، عمر و عثمان بیٹھے ہیں۔ کہا صحابہ کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ ایک صحابی اٹھے، انصاری صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں گھر میں لے جاؤں؟ کہا لے جاؤ یار۔ گھر میں لے گئے، جا کے بیوی سے پوچھا بیوی حضور کا مہمان آیا ہے۔ کس کا مہمان؟ حضور کا مہمان، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آگے سے جملے نکلتے ہیں، کہنے لگی اگر ہم کھاتے ہیں تو بچے بھوکے ہیں، بچے کھاتے ہیں تو ہم بھوکے ہیں، ایک فرد کا کھانا ہے، یا ہم کھا لیں یا بچے کھا لیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اب حکم کیا ہے سرتاج؟ آگے سے انصاری صحابی کہنے لگے پیاری بیگم ہم بھی بھوکے رہیں گے، ہمارے بچے بھی بھوکے رہیں گے، محمد رسول اللہ کا مہمان کھانا کھائے گا۔ سانو تے مصیبت پہ جاندی ہے نا، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ معاف کرے، سگی بہنوں کے بارے میں جملے سننے کو ملتے ہیں، سگی بہنوں کے بارے میں۔ گرمی دیاں چھٹیاں ہو گئیاں تے ڈین پھر رہن واسطے آ رہی جے کر ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ معاشرہ ہے نا میرا، اصلاح معاشرے پہ گفتگو ہے نا، معاشرہ تعمیر نہیں ہوگا کھینچے پاؤں آپ۔ میں کبھی سگی بہن کے دروازے پہ نہیں گیا، اللہ اکبر، اور یار بڑا سنگ دل ہے تو یار، اس نے اپنا باپ چھوڑا، اپنی ماں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بہن بھائی چھوڑے، پردیس میں جا کے رہتی ہے بیچاری، تو اس کے گھر میں کبھی نہیں گیا؟ تجھے اپنی بہن سے عداوت ہے؟ کیا لے کے گئی ہے بیچاری تیرا؟ کتنا کھا کے گئی ہے بیچاری وہ والی؟ آج ہمیں اپنی بہنوں کے گھر میں جانا نہیں آتا۔ میں کبھی بیٹی کے گھر میں نہیں گیا، میری عزت نہیں رہتی۔ میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے اللہ کے نبی جب بھی مدینے سے باہر جاتے فاطمہ کے گھر میں حاضری لگوا کے جاتے، میرا پیغمبر جب واپس آتا تو فاطمہ کے گھر میں حاضری لگواتا تھا۔ آج بیچاری بیٹیاں باپ کے گھر میں آنے کو ترس جاتی ہیں، ماں نہیں ہن میں پیکے آنا، پیکے ہندے ماما نا۔ ماں اور باپ کے بعد گھر کی دہلیز بیچاروں کے لیے قبرستان بن جاتی ہے۔ ویسے ذرا امیجن کریں، تصور کریں، نوجوان بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، ایک بیٹی بیچاری جو چند سال اسی گھر میں گزارتی ہے، بیچاری پردیسی بن کے چلی جاتی ہے، کیا لے کے جاتی ہے بیچاری؟ مجھے بتائیں تو صحیح آپ۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عیس قاضی بن کے آئے، میرے پیغمبر کے اس داماد کو ہتھ کڑی لگی ہوئی، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی نے مکے سے ہار بھیجا، اللہ اکبر، صحابہ نے ہار لا کر کے میرے پیغمبر کو دیا، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب نے ہار بھیجا ہے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نے ہاتھ پکڑا اور رونا شروع کر دیا، اتنا رویا میرا پیغمبر، اتنا رویا میرا پیغمبر، میرا پیغمبر زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پہ میرے پیغمبر کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا صحابہ اگر تم اجازت دو اپنی بیٹی زینب کا ہار واپس کر دوں۔ یہ پیاری خدیجہ نے میری بیٹی زینب کو دیا تھا، اللہ کے نبی ہار واپس کر دیں آپ، ہم سے پوچھنے کی کیا مجال؟ اللہ کے نبی ہم نے کوئی انکار کرنا ہے آپ کو؟ میرے پیغمبر نے ہار لیا، عمر بن عاص کو دیا، عمر بن عاص اب ایسے کرنا مکہ میں جا کے میری بیٹی کو مجھ محمد سے ملنے بھیج دینا، میری بیٹی میں بہت اداس ہو گیا اپنی بیٹی سے۔ عمر بن عاص کو میرے پیغمبر نے چھوڑا،
عمر اب گھر جانا، میری بیٹی کو مدینے بھیجنا، میں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کا بوسہ لے۔ ہم اتنے سخت دل ہو گئے، میں کبھی بیٹی کے گھر نہیں گیا، میں کبھی بہن کے گھر نہیں گیا، عید آتی ہے عید اپنے سگے نواسے سگے بھانجوں کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتے۔ اتنے سخت دل، اتنے بے حس ہم لوگ۔ رمضان کی افطاریاں دوستوں کے لیے، سحریاں دوستوں کے لیے، پروٹوکول کے لیے، نام بنانے کے لیے، اور کبھی بہن کی افطاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ دسترخوان کیسا دسترخوان ہوگا جس پہ دنیا کے چوڑے آ کر کے کھانا کھا جائیں، دنیا کے دنیا دار آ کے کھانا کھا جائیں، سگی بہن نہ آئے، سگا بھائی نہ آئے، سگا باپ نہ آئے، سگا اپنا نواسا نہ آئے، سگا بھانجا نہ آئے۔ عزیزو، ایسے دسترخوان پہ رب برکتیں نہیں ڈالتا، رحمتیں نہیں کیا کرتا۔ معاشرہ تعمیر کرنا تھا نا میرے پیغمبر نے۔ میرے پیغمبر کی رضائی بہن ہے، سگی بہن نہیں۔ میرے پیغمبر کی رضائی بہن مدینے میں آئی، میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہم حیران رہ گئے، ہم پریشان ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے اپنی کملی اتاری، زمین پہ بچھا دی اور اوپر اپنی بہن کو بٹھایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی چادر اتنی قیمتی چادر اللہ کے نبی آپ نے کیوں بچھائی؟ فرمایا صحابہ یہ میری رضائی بہن، میں جب چھوٹا ہوتا تھا، جب میں بچہ تھا، یہ میری رضائی بہن مجھ محمد رسول اللہ کو کھلایا کرتی تھی، پلایا کرتی تھی، میرا خیال کیا کرتی تھی، مجھے جھولے دیا کرتی تھی، مجھے بھائی بھائی کہا کرتی تھی، اور بہنوں کو بھائیوں پہ بڑے مان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ بہنیں جو ہیں بھائیوں کے سر پہ راج کرتی ہیں۔ ان بہنوں کو گھروں کے اندر جتنی مرضی بے سکونی ہو، جتنا مرضی بیچاروں کو پریشانی ہو، اپنے بھائیوں کو بتاتی نہیں، کیوں بھلا ہمارا بھائی پریشان نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہم اپنی بہن کے دروازے پر نہیں جاتے۔ بہن نے جی وراثت میں حق مانگ لیا تھا، تو نے دنیا جوڑ کے کہاں لے کے جانی ہے؟ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ جس دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں عزیزو، کفن کے ساتھ جیب نہیں ہوتی اور قبر میں الماری نہیں ہوتی۔ ایک سانس آیا تو ہم زندہ ہیں، ایک سانس رک گیا دنیا سے چلے گئے۔ کون دنیا ساتھ لے کر کے گیا؟ دنیا کا قارون تھا، رب نے خزانے دیے تھے، اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دنسا کے قانون بنا دیا۔ لوگوں، جو رب دینے پر قادر ہے وہ رب لینے پر بھی قادر ہے۔ میرے پیغمبر کا مہمان جب گھر میں گیا، دونوں میاں بیوی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ عرب کا رواج یہ تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا تھا۔ توجہ میری طرف۔ منصوبہ کیا کیا؟ پیاری بیوی جب کھانا کھانے لگیں تم چراغ بجھا دینا، ساری پلاننگ منصوبہ کر کے کھانا کھلایا۔ صبح کا وقت ہے، صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے، معاشرہ تعمیر کرنا تھا نا۔ پیغمبر نے احساس پیدا کیا تھا نا، جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے، پیغمبر نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی خیریت ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ جملے بڑے پیارے ہیں، توجہ ہے آپ کی، یہ جملے یاد کر کے جائیے گا۔ بیٹا آپ باہر چلے جائیں یا خاموش ہو جائیں، یہ اٹھک بیٹھک کے سلسلے بند کریں بھائی، ساری گفتگو بیٹا خراب کر رہے ہیں آپ لوگ۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صحابی تیرا سوال یہ ہے، میں مسکرا رہا ہوں، صرف میں نہیں مسکرا رہا، آسمان پہ اللہ بھی مسکرا پڑا ہے، آسمان پہ اللہ بھی۔ صحابی تو نے رات کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی میں نے تو مہمان کو کھانا کھلایا تھا۔ نہیں، رات کو اللہ نے مجھے خبر دی، آپ کے صحابی نے جس طرح کھانا کھلایا ہے، آسمان پہ میں اللہ بھی خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آسمان کے رب نے میرے پیارے صحابی قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، تیرا نام زندہ ہوتا رہے گا۔ عزیزو، اصل زندگی یہ نہیں جو ہم گزار رہے ہیں، اصل زندگی یہ ہے کہ لوگ مرنے کے بعد اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ عیدی رحمہ اللہ کو کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں آپ۔ عیدی رحمہ اللہ کو کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ سارے جانتے ہیں تقریباً۔ عزیزو، کھرب پتی تو نہیں تھا وہ، ارب پتی تو نہیں تھا وہ، علامہ اقبال ارب پتی تو نہیں تھے،
قائد اعظم کی ملنے تو نہیں چلتی تھی، امام بخاری وزیر اعظم تو نہیں تھے، امام مسلم علاقے کے گورنر تو نہیں تھے، امام مالک بہت بڑے تاجر تو نہیں تھے، محمد رسول اللہ کا بلال، کالے رنگ کا بلال، موٹے ہونٹوں والا بلال، جس کو مارے پڑا کرتی تھی، دنیا گسیٹا کرتی تھی، گرم ریت کے اوپر بلال گسیٹا جاتا تھا، مٹی کے اوپر چربی پگھلا کرتی تھی میرے بلال کی وقت کیا تھی اسلام لانے سے پہلے؟ جب اللہ مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے، جب اللہ مقام دیتا ہے، بیت اللہ فتح ہوتا ہے، این بلال این بلال این بلال، کائنات کا سردار آوازیں لگا رہا ہے، میرا بلال کدھر ہے؟ اور کالے رنگ والا کدھر ہے؟ اور میرا غلام کدھر ہے؟ بلال آتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے قدموں میں حکم دیجئے، کہا بلال حکم کوئی نہیں ہے، آج بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے سکتا ہے تو بلال دے سکتا ہے۔ عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہم لوگ، مقام ڈھونڈتے پھرتے ہم لوگ، جب اللہ زندگیاں دیتا ہے عزیزو، اللہ مرنے کے بعد نام بلند رکھتا ہے۔ فیصل آباد میں بڑے بڑے کھرب پتی آئے، آج ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ یہ سیگل بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہوتا تھا، اس کی قبر کے اوپر کانٹے اگے ہوئے، جھاڑیاں اگی ہوئی، اس کی قبر پہ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، جب اللہ نام دیتا ہے، 1400 سال پہلے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سال کے 365 دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں جب امام بخاری کا نام لے کے دعا نہیں کی جاتی ہے۔ آئے چلے گئے، میری گلی کا کتا بھی آیا چلا گیا، آئے چلے گئے، جانور بھی آیا چلا گیا، آئے چلے گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کاروبار کرنا سکھایا، مرغی نے اپنے بچے کو دانا چگنا سکھایا، بکری نے اپنے بچے کو گھاس کھانا سکھایا، شیر نے اپنے بچے کو شکار کرنا سکھایا۔ عزیزو، اگر جانور نے بھی کھانا سکھایا، کھانا اکٹھا کرنا سکھایا، میں نے اور آپ نے بھی بچوں کو کمانا سکھایا، کما کے اپنے اوپر لگانا سکھایا، چلے گئے، میرے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ رب نے تو زندگی اس لیے دی تھی نا، انسان نام زندہ کر کے آنا ہے تم نے۔ میرے پیغمبر نے جب احساس پیدا کیا، خامند کو بیوی کا احساس، بیوی کو خامند کا احساس، معاشرہ تعمیر کرنا تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، اللہ کے نبی کیسے خامند تھے؟ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں چھوٹی بچی تھی، میں آٹا گوندتی تھی، ننگا رکھ دیتی تھی، بکری آتی آٹا کھا جاتی تھی، اور 9 بیویوں کے جملے یہ ہیں، ہم نے ایک دن بھی اللہ کے نبی کی پیشانی پہ سلوٹ نہیں دیکھی، اور جب بھی اللہ کے نبی کے غصے کا پتہ چلا تو مسکراہٹ سے چلا ہے۔ میرا پیغمبر جوتے خود گانٹھ لیا کرتا تھا، میرا پیغمبر کپڑوں پہ بند خود لگا لیا کرتا تھا، اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڈی بیگم ساڈے کو کھنگ دی نہیں ہے، اسی بڑا کھچ کے رکھے ہے ماشاءاللہ، اور کھچ کے رکھو، گھروں میں سکون نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا، اطمینان نہیں ہوگا گھروں میں، بے سکونی، بد امنی۔ کیوں؟ آج اکثر نوجوان، اکثر لوگ بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اس زمانے کا سب سے بزدل آدمی، نکما آدمی اور پرلے درجے کا حقیر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ایڈا بہادر تو ہیں، عورتوں پہ ہاتھ اٹھا کے مرد بننے والے، اور اے ظالم باہر نکل، کسی مرد سے پنگا لے، اگر تو اتنا بہادر ہے اپنے سامنے والا دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنگا لیا نا، جب مرہب سامنے آیا، پورے عرب کا سب سے بڑا جنگجو تھا، اور کہا جاتا ہے کبھی زندگی میں مرہب کے سامنے کھڑا ہو کر کے کسی نے لڑائی نہیں کی تھی۔ حضرت علی جب سامنے آئے نا تو مرہب کہنے لگا، علی تو کمزور سا ہے، میں نہیں چاہتا تیرا خون کروں، جا چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہوں میں تیرے سے کمزور، لیکن جو پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے نا، اس کلمے نے طاقت بڑی دی ہے مجھے علی۔ مرہب کے ساتھ لڑائی ہوئی،
حضرت علی نے پہلا وار کیا، زمین پہ گرا مرب کہنے لگا علی یہ تیری طاقت نہیں، یہ اسلام کی طاقت ہے، مقابلہ کرنا ہے، سامنے والا بندہ تو دیکھ، اپنی بیگم تے ہاتھ چوک کے اسی بہادر بنے پھر دیں، بیگم نو گالا کڈ کے اسی چودھری بنے پھر دیں، بڑی گل ہے یار، بڑا تو مرد ہے، بڑا دلیر ہے یار، تو تیرے سامنے عورت کھنگ دی نہیں تے باہر تیری سنی نہیں جاندی۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، جس کی گھر نہیں سنی جاتی وہ مسجد میں آ کے شور کرتا ہے، اور جس کی باہر نہیں سنی جاتی وہ گھر میں جا کے شور کرتا ہے۔ معاشرہ تعمیر نہیں کرنا، احساس پیدا نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر کی 9 بیویاں، کبھی میرے پیغمبر نے ڈانٹا نہیں، اسی پورا گھر آسمان تے چکیا، سحریاں بیچاری بنائیں، افطاریاں بیچاری بنائیں، تیرے بچے بیچاریاں سنبھالیں، تیرے گھر کی راکھی کریں، تیرے کپڑے استری کریں، کپڑے دھوئیں، بیمار ہوں تب بھی خیال، وہ صحیح ہوں تب بھی خیال، وہ اپنا سسرال چھوڑیں، اپنے ماں باپ چھوڑیں، اپنے بہن بھائی چھوڑیں، پردیس میں آ کر کے اور تیرے نکمے کی خدمت کریں، تیری جوتیاں صاف کریں، تیری جوتیاں پالش کریں، تیری جرابیں دھوئیں، وہ تیری میل کچیل کو دھو کے تجھے اچھا بابو بنا کے باہر بھیجیں، اور تو باہر بیٹھ کے لطیفے بنائے اپنی بیگم کے اوپر۔ ہم مارکیٹوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم بیگموں پر لطیفے بنا رکھے ہیں ہم نے۔ او عزیزو، یہ عزت ہے عورت کی؟ تمہیں لطیفہ بنانے کے لیے عورت ملتی ہے؟ تمہیں اپنے آپ کو ہنسانے کے لیے گھر کی 4 دیواری کی عزت ملتی ہے؟ اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسے کرے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بیوی کے چہرے پہ تمانچہ مارنے والا اگر اس کے سامنے اس کی بیٹی کے چہرے پر تمانچہ مارا جائے، یقین مانے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم نے بیٹیاں نہیں بیانی، ہم نے بہنوں کو اگلے گھر میں نہیں بھیجنا۔ ہماری توقعات یہ ہیں، ہماری بیٹی کو محمد رسول اللہ جیسا خامند ملے جو عزت کے ساتھ رکھے، پروٹوکول کے ساتھ رکھے، اور ہمارا رویہ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، عدالتوں میں بیچاری بیویوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ عزیزو، یہ معاشرہ تعمیر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جب بیویوں کی اصلاح کی میرے پیغمبر نے، صرف خامند نے احساس نہیں کیا، بیوی کا احساس کیا ہے۔ یہ واقعہ جب میں سناتا ہوں نا جی، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے یار، کمال ہے، سلام ہے صحابیہ کو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موضوع کیا ہے ہمارا جی؟ کسی کو پتہ ہے جی؟ معاشرہ تعمیر کرنا ہے نا۔ گھر تعمیر ہوگا تو معاشرہ تعمیر ہوگا نا جی۔ تو گھر تعمیر کرنے کے لیے خامند بہتر ہوگا، بیوی بھی بہتر ہوگی۔ اب بیوی بہتر کیسے ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ کیا واقعہ یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو طلحہ، گھر سے باہر گئے، سفر پہ تھے، تھوڑے دنوں کے بعد گھر آئے، آ کے پوچھا پیاری بیوی میرا بیٹا کیسا ہے؟ ایک بیٹا ہے۔ کتنے بیٹے ہیں؟ یاد کر لیں یہ واقعہ، کتنے بیٹے؟ ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، محبت والا بیٹا، باغی پتر، باپ کا بازو، باپ کی کمر، باپ کے ماتھے کا جھومر، آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر پارا باپ کا ایک بیٹا۔ پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ آگے سے بیوی تھی نا، کہنے لگی بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بیٹا ماشاءاللہ، یہ واقعہ میں نے یاد کروانا ہے آپ کو، بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اگلی بات بڑے مزے کی ہے، بیٹا فوت ہو چکا ہے، ماں نے نہلا کے کفن دے کے 7 والے کمرے میں لٹایا۔ ایک مدت سے سوئی نہیں میری ماں تابش، ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں کا دل ہے، ماں کا دل، کتنی تڑپ ہوگی ماں کے دل میں بتائیں مجھے آپ۔ اکلوتا بیٹا ہو، سگی ماں ہو، بیٹا فوت ہو چکا ہو، ماں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہو، خوشبو لگائی ہو، کفن پہنایا ہو، 7 والے کمرے میں لٹایا ہو۔ اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما۔ مجھے یاد ہے، میری انگلی پہ بھی نشان ہے، میری انگلی پہ نا بھی نشان ہے، مجھے چوٹ لگ گئی، میرا خون نکلا، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میری ماں نے میرا خون دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔
میری ماں نے خون نکلتا دیکھا. بڑی عظیم ہستیاں ہیں والدین, یقین مانیں آپ. جو دل اللہ نے والدین کو دیا ہے نا جی, بیوی مل سکتی ہے, بہن بھائی مل سکتے ہیں, اللہ کی قسم ماں نہیں مل سکتی. میں اکثر درسوں میں بتاتا ہوں, میری والدہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال گزر گئے. میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تھا میری ماں مجھے کہتی تھی بیٹا اللہ کی سپرد. آج 27ویں شب ہے, اللہ کی قسم ہے جب سے ماں دنیا سے رخصت ہوئی کسی نے آج تک اللہ کی سپرد نہیں کہا. میں رات کو جب دیر سے گھر لوٹتا تھا تو ماں سوتی نہیں تھی, دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میں نے رمضان میں قرآن سنا رہا تھا تو میرا آخری پارہ تھا اور میری والدہ آخری سٹیج پہ الائڈ ہاسپٹل تھی. میری والدہ نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر آج مجھے رخصت دے دے. کیا کرنا ہے, یہ ماں ہوتی ہے. میرا پیغمبر اپنی ماں کی قبر کے قریب سے گزرا. صحابی کہتے اللہ کے نبی اتنا روئے قبر پہ بیٹھ گئے. ہم کھڑا کرتے حضور بیٹھ جاتے, ہم کھڑا کرتے حضور بیٹھ جاتے. اور حضور نے کہا صحابہ مجھے محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم, آج میرا دل کھول کے رونے کو دل کرتا ہے, میری ماں کی قبر ہے. جب جی ہستیاں روٹھ جاتی ہیں نا ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. نوجوانوں ماں کو رلا رہے ہو آپ لوگ. ماں بیچاری اتنا ظلم برداشت کر رہی ہے, آج والدین کو رلا رہے ہو آپ لوگ. سگا باپ بیچارہ دہائیاں دے رہا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا. میرے پاس ایک ماں ہی کہنے لگی قاری صاحب میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے مجھ سے سوری کر لی, اب آپ نے ناراض نہیں ہونا, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. میرے پیغمبر کے پاس صحابی آیا, آگے کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ. میرے پیغمبر نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا زندہ ہے. فرمایا جا گھر چلا جا, مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جانے سے بہتر یہ ہے اپنی ماں کے پاؤں دبا جا کے. ہم نے بھی کبھی اپنی والدین کے پاؤں دبائے؟ دوستوں کے لیے جان بھی حاضر ہے, دوستوں کے لیے مال بھی حاضر ہے, دوستوں کے لیے گاڑی بھی حاضر ہے, دوستوں کے لیے وقت بھی حاضر ہے. عزیزو یہ ہستیاں تمہارا رستہ تک رہی ہیں اور میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ جائے, میرا بیٹا مجھ سے باتیں کر لے, میری بیٹی میرے پاس بیٹھ جائے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں. دعائیں نہیں لینی والدین کی. گھروں میں بے سکونی کیوں ہے؟ معاشرہ تعمیر نہیں ہوتا, والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں. یہ بھی بیچاری ماں ہے, ماں کا دل ہے, دل کے اندر درد ہے. اپنے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا. میں ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو. میری والدہ نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر مجھے اجازت دے دو. کہنے لگی آپ بہت بیمار ہیں, آپ سفر نہیں کر سکتے. میری والدہ نے کہا میں ایمبولینس پہ چلی جاؤں گی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول ہے, میری والدہ ایمبولینس پہ, مسجد کے دروازے پہ ایمبولینس کھڑی, اور میں اسماعیل 27ویں شب, آج بھی 27ویں شب. اللہ میری والدہ کو معاف فرما. بڑی عظیم عورت تھی. میری والدہ باہر ایمبولینس پہ کھڑی اور میں نے آخر میں پورا قرآن مکمل کیا. میں 30واں پارہ پڑھ کے باہر آیا, میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. وہ آخری ملاقات تھی میری اپنی ماں کے ساتھ. عزیزو والدین تڑپتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے, اپنے بچوں کو ترقی کرتا دیکھ کے والدین کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور جب یہی اولاد اپنے والدین کو رلاتی ہے, پریشان کرتی ہے, ہم نے مرنا نہیں, ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اتنی معصوم ہستیاں بیچاری, اللہ کی قسم ان والدین کے بعد ہم کیا کریں گے مجھے بتائیں آپ. آپ نے یتیموں کا دکھ کبھی نہیں سنا. کبھی کسی یتیم کے پاس بیٹھیں, کبھی کسی مسکین کے پاس بیٹھیں, اس سے پوچھیں. عزیزو یہ والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے روئے زمین پر. گھروں کو ہم نے تعمیر کرنا ہے, ہم نے معاشروں کو تعمیر کرنا ہے. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کی صحابیہ ہے, بیٹے کا لاشا پڑا ہوا. ابو طلحہ گھر میں آتے ہیں, کھانا کھلایا, کھانا کھلانے کے بعد بناؤ سنگار کیا. مورخین نے لکھا ہے جتنا بناؤ سنگار اس دن کیا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا, اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. کیسی بیوی تھی,
اس کے اندر دل نہیں تھا؟ ہمارے گھروں میں بھی بیویاں ہیں، ہم نے معاشرہ تعمیر کرنا ہے، چھوٹی سی تکلیف گھر میں آ جائے، ہماری بیویاں آسمان پہ گھر اٹھا لیتی ہیں، بندہ بیچارہ کاروبار میں الجھا ہوا پھنسا ہوا بیچارہ اتنا پریشان بیٹھا ہے، اور فون آتا ہے گھر سے بچہ گر پڑا ہے، خامند بیچارہ بھاگا بھاگا موٹر سائیکل بگا کے گاڑی بگا کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ روڈ پہ مر سکتا ہے، وہ بھاگ کے گھر جاتا ہے، ہاں بچے کا کیا حال ہے؟ وہ گرا تھا، اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ اگر اس خامند کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تیرے اندر کوئی یہ شرم نہیں کہ تو کر کیا رہی ہے؟ صبر کر جے، صبر کر لے، جلدی گھر آئے، کیا ہوا؟ وہ کچن میں نا لال بیگ کاکروچ آ گیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہماری بیویوں کا حال، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹیلی فون، چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشانیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑائی۔ آپ کی بہن نے مجھے یہ بات کر دی، اب آپ کیا کریں؟ اپنی بہن کو ڈانٹیں؟ کمال ہے یار، بہن نے کوئی بات کر دی، خنجر مار دیا تجھے، عورتیں عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں، برداشت کر لے۔ عزیزوں، معاشرہ تعمیر نہیں ہوگا۔ یہ بھی بیوی ہے، یہ بھی صحابیہ ہے، سگے بیٹے کا لاشا رکھا ہوا، صبر دیکھیں آپ، رات ساری تعلقات قائم کیے، ایک دوسرے کے باہوں میں گزری۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگلے جملے بڑے پیارے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوا، اصلاح معاشرہ، گھر تعمیر کرنے ہیں، کہنے لگی پیارے سرتاج ایک جملہ تو بتائیں، اگر کوئی بندہ کسی کو امانت دے، امانت واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے امانت واپس کرنی چاہیے۔ تو آگے سے کہنے لگی اللہ نے جو ہمیں اکلوتا بیٹا دیا تھا واپس لے لیا ہے۔ باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ہم بھی والد ہیں، ہمیں تو اپنے بچوں کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں تو اپنے بیٹے کو اپنے بازو پہ سلاتا ہوں، میں تو بازو پہ سلا کے اس کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا ہوں، مجھے تو پھر جا کے نیند آتی ہے، میرا بیٹا ہے وہ۔ میری تو بیٹی گھر کے آنگن میں مجھے پھول لگتی ہے، میری تو بچوں کے بغیر گزرتی نہیں۔ یہ بھی باپ ہے۔ اب باپ کے دل پہ کیسی چوٹ لگی ہوگی کہ میرے بیٹے کا لاشا پڑا۔ غصے میں آ گئے، کہنے لگے پاپ ہو گیا۔ ارے بیوی، بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا ہوا اور ہم آپس میں تعلقات بناتے رہے۔ بھاگے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کے کہا اللہ کے نبی بہت بڑی غلطی ہو گئی، بیٹے کا لاشا گھر میں پڑا تھا، بیوی نے بتایا نہیں، میں سفر سے تھکا آیا تھا، بیوی نے کھانا دیا، میں نے رات کو اس کے قربت اختیار کی۔ اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ میرے پیغمبر نے مسکرا کے آسمان والے کو مخاطب کیا اور کہا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ اس عورت کے صبر کی وجہ سے اللہ ان کی رات میں برکت عطا۔ اللہ نے اس رات کی وجہ سے پھر بیٹا دیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے اس کا نام عبداللہ رکھا، اس عبداللہ کے آگے اللہ نے 9 بیٹے دیے۔ کتنے بیٹے دیے؟ 9 بیٹے دیے، اور 9 کے 9 بیٹے اللہ نے قرآن کے قاری بنا دیے، عالم دین بنا دیے، عورت کے صبر کی وجہ سے۔ عزیزو، معاشرہ تعمیر کرنا ہے، احساس۔ ٹائم ہو گیا ہے، آخری باتیں کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ احساس، معاشرہ تعمیر کیسے ہوگا؟ میں نے مثالیں دی آپ کو، احساس کرنے سے، کسی کا دکھ بانٹنے سے، کسی کو قریب کرنے سے، بہن کو بھائی کا احساس، بھائی کو بہن کا احساس، ماں کو بیٹے کا احساس، بیٹے کو ماں کا احساس، ہاں ملازم کو مالک کا احساس، مالک کو ملازم کا احساس، مالک کو ملازم کا احساس۔ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ملازموں کو گالیاں دیتے ہیں نا، ڈانٹتے ہیں نا، چھنڈ کے رکھنے ہیں، چھنڈ کے لفظ، یہ لفظ مارکیٹ میں سننے میں آتے ہیں، اسی بڑا چھنڈ کے رکھی دا ہے۔ یار کیوں چھنڈ کے رکھتے ہو؟ اللہ نے تجھے کرسی دی ہے، اس کو کرسی نہیں دی، بس یہ فرق ہے نا۔ ایک فقیر ہے، بادشاہ کے محل میں آتا ہے، بادشاہ نے پوچھا فقیر یہ بتا اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا، وہ فقیر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ بس یہی فرق ہے، اللہ بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے،
میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرا اللہ صرف یہ کرتا ہے، بادشاہوں کو فقیر، فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ 2005 کا زلزلہ آیا، عزیزو یاد رکھیں یہ پیسہ، یہ دولت، اس پہ کبھی اعتماد مت کرنا۔ 2005 کا زلزلہ آیا، فلاح انسانیت والے بالا کوٹ میں پہنچے، ایک عورت کشکول پکڑے بھیک مانگ رہی ہے۔ کیا مانگ رہی ہے؟ بھیک مانگ رہی ہے، رو رہی ہے۔ مجاہدین نے کہا بی بی اللہ کا حکم، سب کا نقصان ہوا، خاموش ہو جا، کیوں رو رہی ہے؟ آگے سے جملے سنیے گا، اصلاح کیجئے گا۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی پہ سکندر فاتح بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ کس نے کر دیا مجھ کو دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اپنے ہی 4 دوست کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے کر کے جائیں گے، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ بی بی کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی رو اس لیے رہی ہوں، آج سے 1 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 1 دن پہلے اسی بالا کوٹ میں 3 فیکٹریوں کی اکیلی مالکہ تھی، اور آج 1 دن کے بعد کشکول پکڑے ہوئے بھیک مانگ رہی ہوں، کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ جو اللہ دینے پہ قادر ہے وہ اللہ، نہ ڈانٹا کرو ملازموں کو، نہ ڈانٹا کرو فقیروں کو، نہ ڈانٹا کرو اسی تن کے رکھ دیں یا کھچ کے رکھ دیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تجھے ملازم کر دے تو پھر کیا کر لے گا اللہ کا؟ اللہ ٹانگیں تڑوا کے توری بیڈ پہ ڈال دے، کیا کر لے گا اللہ کا؟ اللہ تجھے اپاہج کر دے، کیا کر لے گا اللہ کا؟ عزیزو، عبداللہ بن مسعود ہیں، ملازم کو مار رہے ہیں، غلام کو مار رہے ہیں، میرے پیغمبر نے احساس سکھلایا، میرے پیغمبر پاس سے گزرے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں غصے میں تھا، مجھے آواز نہیں آئی، جب تیسری مرتبہ میرے پیغمبر نے کہا، میں نے مڑ کے دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے پہ غصہ، فرمایا عبداللہ بن مسعود ان اللہ اقدر علیک، عبداللہ جس غلام کو تو مار رہا ہے نا، تو اس پہ اتنی قدرت نہیں رکھتا جتنی اللہ تجھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جملے کہے، عبداللہ بن مسعود کہتے چھانٹا میرے ہاتھ سے گر گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا ملازم، ارے غلام، مجھ عبداللہ کو چھانٹے مار لے، مجھ عبداللہ کو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا میں نے معاف کر دیا، پیارے غلام مجھ عبداللہ کو مار، قیامت کا دن ہو اگر اللہ پوچھ لے مجھ عبداللہ کی شکایت نہ لگانا۔ عبداللہ بن مسعود نے جب معافی مانگ لی، معافی مانگنے کے بعد کہا پیارے غلام جا، میں عبداللہ نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ آزاد پہلے کیوں نہیں کیا، معافی پہلے کیوں مانگی؟ کہنے لگے اگر میں آزاد کر دیتا، وہ مجھے معاف نہ کرتا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ ملازم کو مالک کا احساس، مالک کو ملازم کا احساس، اور ملازم مالک کا احساس کیسے کرے؟ بڑا پیارا واقعہ ہے، سنا دوں کہ رہنے دوں؟ بس کر دوں جی؟ کہنے ہوتے بس کر دینے ہیں، سفیان بھائی سنا دیے، واقعہ بڑا پیارا ہے۔ ملازم کو مالک کا احساس، بلال صاحب بندے نہیں بس کرن دے رہے، بلال بھائی بہت جلدی چاہے سی، کہندے قاری صاحب جلدی واپس جائیں، اجازت ہے جی؟ ہمدرد پینٹ والے نا جی بلال بھائی ماشاءاللہ، یقین مانے فیصل آباد میں ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمدرد پینٹ ہے ان کا، بڑی محبت والے ساتھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ۔ میں آگے سفیان بھائی کو کہہ رہا تھا دین کی ہم خدمت نہیں کر رہے، دین ہماری خدمت کر رہے ہیں،
مجھے گھر سے اٹھایا، افطاری کروانے لے کے گئے، افطاری کے بعد اب آئے ہیں درس دلوا کے اپنی گاڑی پہ اپنے پٹرول پہ، تے شے انہوں کو میں بھی کوئی نہیں لینی، یہ بھی تمہیں میں دس دیں، نہ انہوں نے دینی تے نہ میں لینی، پائی سیدھی گل، ٹھیک ہے۔ اسی سکے تے مل مائیا انشاءاللہ تعالیٰ، دین ہماری خدمت کر رہا ہے۔ یہ گاڑی کس نے بھیجی؟ اللہ نے۔ کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ نے۔ اور یار اتنی ڈشیں کھا کے آ رہے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ دین ہماری خدمت کر رہا ہے؟ دین ہماری خدمت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ عبداللہ بن مبارک ہیں، 80 بندوں کو نہ بغداد سے لیا، حج کروانے لے گئے، زیادہ راہ اکٹھا کیا، پیسے اکٹھے کیے، واپس آئے، سب کو پیسے واپس کر دیے، سب کو پیسے بولے نہیں، سب کو پیسے۔ کسی نے کہا عبداللہ یار تمہارا باپ تو غلام تھا، تمہارا باپ تو مالی تھا، اور تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میرا باپ مالی تھا، باغ میں کام کرتا تھا، احساس کی بات کر رہا ہوں، احساس کی۔ کہنے لگے ایک دن مالک آیا، مالک نے آ کے کہا پیارے مبارک جاؤ پھل توڑ کے لاؤ، انار مجھے بھی کھلاؤ۔ میرا باپ پہلا انار توڑ کے لایا، کھٹا نکلا، دوسرا لایا، کھٹا نکلا، تیسرا لایا، کھٹا نکلا۔ تو مالک کہنے لگا یار مبارک تجھے 25-30 سال ہو گئے خدمت کرتے، تجھے یہ نہیں پتا میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے؟ آگے سے جملے سنیے گا۔ مبارک کہنے لگے پیارے مالک مجھے 30 سال تیرے باغ کی راکھی کرتے ہو گئے، میں نے ایک دن بھی پھل نہیں چکھا، میں تجھ سے راکھی کرنے کے پیسے لیتا ہوں، چاکھی کرنے کے پیسے لیتا ہوں۔ 30 سال میں ایک دن بھی پھل نہیں کھایا۔ ایتھے مالک دکان چھڑ کے جاوے صحیح، بس پھر رات نو گلے دی سیل ہی پوری نہیں ہوندی، آج ہی گاہ کی نہیں آئے ہیں، اور مال تے کٹ گیا، اور سر پتہ نہیں اگے پیچھے ہو گیا ہوئے گا۔ فرمایا میں نے 30 سال میں انار نہیں چکھا۔ کہنے لگے پھر اس مالک نے پتہ ہی کیا کیا، کچھ بندے اصلہ نال جے نیکی کریے نسلہ تک نہیں پل دے، بد اصلہ نال جے نیکی کریے پٹھیاں چلنا چل دے۔ مالک بڑا خاندانی بندہ تھا، کہنے لگا اپنی بیوی کو جا کے اللہ نے بیٹی کے لیے رشتہ دے دیا، بیٹی کے لیے اسی بھی رشتے کر دیں نا، منڈے کو گڈی ہے کہ نہیں، منڈے کو کوٹھی ہے کہ نہیں، منڈا سگریٹ پیندا چل جائے گا، منڈا بے نمازی چل جائے گا، اور منڈا جی بیٹھک ٹھیک نہیں چل جائے گا، منڈے دے بیلی ٹھیک نہیں چل جائے گا۔ حضرات چلنا کیویں نہیں، منڈے کو گڈی نہیں تے منڈا نہیں چلے گا، کوٹھی نہیں تے منڈا نہیں چلے گا۔ ہماری پسند دیکھیں، میرے پیغمبر کی پسند کیا ہے، پیارے علی کے پاس ہے کیا؟ اللہ کے نبی علی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں، اپنا حجرہ بھی نہیں، اللہ کے نبی ایک زیرہ وہ بھی یہودی کے پاس رکھی ہوئی۔ میرے پیغمبر نے کہا علی کے پاس دین ہے کہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرتا ہوں۔ ساڑیاں شادیاں اللہ معاف کرے اوکھیاں ہو گئیاں، ایتھے بڑے بڑے نوجوان کوارے بیٹھے نے، پتہ نہیں کدھاں شادیاں کرنا چاہتے ہیں، سانو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یار شادیاں کرو، سوکھیاں کرو، سادگی کے ساتھ شادی کریں، دنوں میں شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مالک کہنے لگا اپنی بیوی سے بیٹی کا رشتہ، کہنے لگی کس کے ساتھ؟ کہنے لگا مالی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بیوی سر پھڑ کے بہ گئی، اور میں مر گئی تھاں تے، مالی کے ساتھ بیٹی کا رشتہ؟ اپنا پروٹوکول دیکھو، اپنا قد کاٹ دیکھو، غلام کے ساتھ۔ آگے سے کہنے لگے ہے تو غلام لیکن میں نے اس سے زیادہ ایماندار کبھی نہیں دیکھا، اللہ اس کی وجہ سے ہمیں رحمتیں دے گا، برکتیں دے گا۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جب اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے باپ کے ساتھ کیا جو میری ماں بنی، اس کے بعد اللہ نے آگے نسلوں میں بھی خیر و برکت کے دروازے کھول۔ ملازم کو کس کا احساس؟ مالک کو کس کا احساس؟ بیوی کو کس کا احساس؟ خاوند کو کس کا احساس؟ والدین کو اولاد کا احساس۔ عزیزو والدین کو سب سے بڑا اولاد کا احساس یہ ہے، اولاد کو دنیا آتی ہے نہیں آتی، اولاد کو کاروبار کرنا آتا ہے نہیں آتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج کے درس کی آخری بات یہ ہے، والدین اولاد کا اتنا احساس ضرور کریں کہ اولاد کو اپنے اللہ کا تعارف کریں۔ کم از کم قرآن مجید ناظرہ ہی پڑھا دو یار، کم از کم جنازے کی دعائیں یاد کروا دو، نماز کا ترجمہ یاد کروا دو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، سگے باپ کی میت پڑی ہو
پیچھے بیٹا کھڑا جنازے کی دعائیں نہ آئیں، ایسی اولاد کو کرنا کیا ہے مجھے بتائیں آپ۔ عزیزو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دنیا فرعون کی بھی یہی رہ گئی، قارون کی بھی یہی رہ گئی۔ آج والدین اولاد کا احساس یہ کریں، میرے پیغمبر کا دین ہے، فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا، والدین بڑا نیک ہوگا، اولاد آئے گی والدین کا گریبان پکڑ کے جہنم میں لے جائے گی۔ فرمایا والدین بڑے گناہگار ہوں گے، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اولاد آئے گی والدین کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ عزیزو والدین اولاد کا احساس کیا کریں؟ دین پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ اسامہ صاحب کے آنے کا مقصد یہ ہے، قاری صاحب چون چھڑ دیو، بس کر دیو، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں نے جو بیان کیا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو پورے درس کا خلاصہ 40 بندے ہیں۔ کتنے بندے؟ 40 بندے۔ کتنے بندے؟ 40 بندے۔ جب احساس کرو گے نا جنازے میں 40 بندے آ جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے جنازے میں 40 بندے آ گئے، کتنے بندے؟ توجہ میرے والی یار، مٹھائی آ جائے گی۔ کتنے بندے؟ جس انسان کے جنازے میں 40 بندے آ گئے اور 40 نے آ کے اس کے اچھا ہونے کی گواہی دے دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے جنازے میں ہی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی 40 بندے نہیں آتے تو پھر؟ فرمایا 10 بندے۔ کتنے بندے؟ 10 بندے تیار کر لو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو کداں تیار ہون گے؟ چھوڑے لائی جو، موچھے پائی جو، خیانتہ کیتی جو، جھوٹ بولی جو، اللہ دی قسمیں مال انہیں دا آیا ہے، قسمہ چک چک کے۔ پرسوں دی گل ہے، ایک بندہ کہنے لگا اللہ جاندا ہے قاری صاحب مینوں کوئی شے نہیں بچی، ممبر پہ بیٹھا ہوں سچی بات کر رہا ہوں، قاری صاحب اللہ جاندا ہے مینوں کوئی شے نہیں بچی، تے یقین منو مینوں عشاء تو بعد پتہ لگا مارکیٹ 'چ جا کے میرے کولوں انہیں ایک مشین دا 3 لاکھ روپیہ کمایا۔ کتنے لاکھ روپیہ؟ 7,20,000 سے سودا ڈن ہویا۔ میں مارکیٹ میں گیا، میں نے پتہ کیا 4,30,000 میں مشین مجھے ملی، میں نے اس کو کال کی، کہتا اگر آپ نے مارکیٹ سے ہی لینی ہے 4.5 لاکھ کی میرے سے لے لیں۔ تو میں نے کہا اللہ جاندا قاری صاحب پیسہ کوئی نہیں کمایا تواڈے کو، تواڈی شکل و صورت ویکھ کے، ہیں کیا بات ہے، مزہ نہیں آ گیا؟ چھوڑے لائی جو، موچھے پائی جو، ادھا 10 بندے نہیں جے تیار ہونے۔ کتنے بندے؟ 10 بندے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان نے 10 بندے تیار کر لیے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ جنازے میں ہی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سلمان صاحب بیٹھے ہیں نا جی، اسلام لے آ جی، کتنا کا ٹائم لگا جی؟ کوئی ٹائم لگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلام لیا، ہاتھ جدا ہوئے، ہاتھ جدا ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ دونوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لڑائیاں چھڑ دو یار، آج کا درس کا خلاصہ، چھوڑ دو لڑائیاں، قطع تعلقی چھوڑ دو، مر جانا ہے، سگے بھائی کے دروازے پہ چلے جاؤ یار، باپ کو منا لو یار، ماں کے پاؤں دبا لو یار، بہن کو معاف کر دو یار، بھانجوں کے سر پہ دستے شفقت رکھ دو یار، سلام لینا کیڑا تھلے لگ جانا سی، جو جھکتا ہے اسے پھل لگتا ہے، جو کھڑا رہتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 بندے بھی نہیں، 4 بندے۔ کتنے بندے؟ جس انسان کے جنازے میں 4 بندوں نے آ کے گواہی دے دی، حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ اس بندے کے بھی جنازے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں 4 بندے تیار کر لو گے کہ نہیں کرو گے؟ احساس کے ساتھ تیار ہوں گے، بانٹنے کے ساتھ تیار ہوں گے، محبتیں کرنے کے ساتھ تیار ہوں گے، سینے کے ساتھ لگانے کے ساتھ تیار ہوں گے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت یاب فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما، یا اللہ سلمان بھائی، سفیان بھائی، اسامہ بھائی، یا اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ نام بھول گیا، بلال بھائی، لو جی سوری جی، لو جی رانا بلال صاحب، کوئی سلمان نام دا بندہ بھی ہوئے گا یہ تھے یار، لو جی اللہ سلمان بھائی نو بھی معاف فرما، بلال بھائی نو بھی معاف فرما، یا اللہ بلال بھائی دی محنتاں قبول فرما، ماشاءاللہ صدر نے انجمن تاجران ہے لنڈے بازار دے، اللہ انہاں نو برکتاں عطا فرما، مزید خیر و برکت عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی جتنی بہنیں آئی ہیں سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے آپ کے پاس چلے گئے، یا اللہ ارسلان بصرہ صاحب، یا اللہ اس نوجوان کو بھی معاف کر دے، میرے ساتھ 7 سال پڑھتے رہے، ہم نے مدرسے کٹھے پڑھا، بڑا نفیس آدمی،
اللہ ارسلان بھائی کی مغفرت فرما، ارسلان بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کے گھر کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ جو پیچھے وہ وارثان چھوڑ کے گئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ہماری جہود قبول فرما لے، وما توفیقی الا باللہ۔ رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع العجائب بالخير يا بديع السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، یا اللہ بہترین دنیا بہترین آخرت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جتنے عزیز اقریبا بیمار ہیں سب کو صحت یاب فرما، یا اللہ جتنے ہمارے عزیز اقریبا دوست بھائی بہنیں اللہ تیرے پاس جا چکے یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بھائی ارسلان یا اللہ میری والدہ سمیت جو بھی تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے تیرے جلال کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ ہے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے محسنین کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے معاونین کو بھی معاف فرما، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، یا اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی دوست بڑی فکر کرنے والے یا اللہ ہمارے بلال بھائی کے والد یا اللہ بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما، یا اللہ انہیں مکمل کامل شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مظلوم بھائی بہنیں بچے بوڑھے یا اللہ جو فلسطین میں ہیں غزہ میں ہیں کشمیر میں ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ایران کی مدد فرما، یا اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اسرائیل امریکہ یہ بدماش یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، یا الہ العالمین، یا اللہ ہمیں بھی رزق حلال نصیب فرما، ہمارے دوستوں کو بھی رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ جو دوست جو بھائی جو بہنیں یا اللہ پریشان حال ہیں یا اللہ رزق کے معاملے میں یا اللہ خیر و برکت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے معاشروں کو تعمیر فرما، ہمارے گھروں کو تعمیر فرما، یا اللہ رمضان کی عبادتیں قبول فرما، یا اللہ جن قاری صاحب نے سنایا ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے یا اللہ قاری صاحب کو تو ہی انعام عطا فرما، یا اللہ قاری صاحب کے لہن میں برکت فرما، عمر میں برکت فرما، صحت میں برکت فرما، یا اللہ قاری صاحب سے راضی ہو جا، یا اللہ قاری صاحب سے راضی ہو جا، یا اللہ قاری صاحب سے راضی ہو جا، یا اللہ قاری صاحب کے پیچھے جتنے تراویح پڑھنے والے دوست بھائی یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا فرما دینا، یا اللہ جب بھی موت آئے کلمہ شہادت نصیب فرمانا، یا اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ہمارے بھرم قائم رکھنا، یا اللہ ہمارے بھرم قائم رکھنا، یا اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا، یا اللہ اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہم تیرے در کے کمینے محتاج یا اللہ نوکر یا اللہ غلام یا اللہ کسی اور کے سامنے محتاج نہ کرنا، یا اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا، یا اللہ دوستوں کا محتاج نہ کرنا، یا الہ العالمین جب بھی موت آئے ایمان والی سلامتی والی موت نصیب فرمانا،
یا اللہ 27ویں شب دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے دوستوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، یا اللہ تجھے تیرے جلال کا واسطہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ تیری کوئی اولاد نہیں، اللہ تو کسی کی اولاد نہیں، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہمارے قیام قبول فرما لے، ہمارے رکوع و سجود قبول فرما لے، ہمارا صدقہ و خیرات قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ جو سارے معاملات دیکھنے والے میرے بھائی ہیں، بلال بھائی ہیں، سفیان بھائی ہیں، اسامہ بھائی ہیں، مسجد کی جتنی انتظامیہ ہے، یا اللہ سب کے گھروں کو خیر و برکت والا بنا دے، یا اللہ ان بھائیوں کی محنتیں قبول کر لے، یا اللہ ان بھائیوں کی محنتیں قبول کر لے، یا اللہ تو دیکھ کتنا بڑا پروگرام، یا اللہ کتنی اچھی بزم سجائی ہے، یا اللہ میرے ان بھائیوں کی ہر خواہش نیک پوری فرما، یا اللہ میرے ان بھائیوں سے راضی ہو جا، یا اللہ میرے ان بھائیوں کی محنتیں قبول کر لے، یا اللہ ان کو یا اللہ بہترین بدل عطا فرما دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا الہ العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ میری جتنی بہنیں آئی ہیں، مائیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، یا اللہ سب کی سب دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔